اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرورت اور اہمیت اور ڈیمانڈ اس بات کی کہ کوئی ایسا جامع بیان کیا جائے جس میں علم غیب کی تعریف بھی آ جائے اور اس میں قرآن سے اور احادیث مبارکہ سے دلائل بھی آ جائیں اور اعتراضات جو ہیں معترضین کے ان کے تسلی بخش جوابات بھی آ جائیں۔ تو آپ کی خدمت میں تحقیقات حاضر ہیں۔ علم غیب کی تعریف: والمراد به الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل، یعنی وہ چھپی ہوئی چیز جسے حواس خمسہ آنکھ، ناک، کان وغیرہ بھی محسوس نہ کر سکیں اور نہ بلا دلیل بداہتاً عقل میں آ سکے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ حواس ہمارے ظاہری جو ہیں وہ 5 ہیں، تو 5 حواس میں وہ چیز نہ آ سکے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اور بداہتاً بھی وہ عقل میں نہ آ سکے، ہاں دلائل موجود ہوں قرآن سے احادیث مبارکہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم غیب اور مخلوق کا علم غیب، اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم غیب کیا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ کا علم غیب وہ ہے جو ساری مخلوق سے چھپا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو نہیں جانتا زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس غیب کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس علم غیب کو جانتا ہے۔ یہ خاص ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اور جو علم غیب اللہ نے مخلوق کو عطا فرمایا، اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا: ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں علم غیب پر مطلع فرمائے یا تمہیں غیب پر مطلع فرمائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو علم غیب سے نوازتا ہے۔ یعنی جو مخلوق کا علم ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اس کی ذات کے لیے واجب ہے، اور مخلوق کا علم غیب جو ہے یہ عطائی ہے، اللہ کا عطا کرتا۔ علم مخلوق اس کے لیے واجب نہیں بلکہ ممکن ہے۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے ازلی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے اور حقیقی ہے۔ اسی طرح جو مخلوق کا علم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ حادث ہے، ازلی اور سرمدی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قدیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اور علم مخلوق جو ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ نمبر 5، کسی کے زیر قدرت نہیں، کس کا علم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم۔ کسی کے زیر قدرت نہیں، اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اللہ کے زیر قدرت ہے۔ کس کا علم؟ مخلوق کا علم۔ یہ فرق سمجھتے جائیں۔ دوام ہے، واجب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے، اور جو مخلوق کا علم ہے اسے فنا ممکن ہے۔ نمبر 7، تغیر و تبدل ناممکن ہے، کس میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم مبارک کے اندر، اور مخلوق کا جو علم ہے اس میں ممکن ہے تبدیلی اور
تبدل و تغیر۔ نمبر 8، اللہ سبحانہ و تعالی کا علم غیب شریف جو ہے وہ غیر محدود ہے اور غیر متناہی یعنی لا متناہی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور جو مخلوق کا علم غیب ہے وہ محدود ہے اور متناہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے سامنے کسی کا علم بھی مخلوق میں سے وہ غیر متناہی نہیں ہے۔ جو ہمیں کسی کا علم لامتناہی لگتا ہے وہ مخلوق کے شمار کے لحاظ سے ہے، علم کے لحاظ سے ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے سامنے ہر کسی کا علم جو ہے وہ متناہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا علم مبارک جو ہے وہ لامتناہی ہے۔ اگر کہیں کسی کتاب میں آیا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ایسے ہے جیسے ایک سمندر اور عوام الناس کا یا مخلوق خدا کا سمیت انبیاء علیہ السلام کے اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر یا دریا میں سے کسی پرندے نے ایک دو قطرہ پانی کا اٹھا لیا، تو یہ صرف مخلوق کے سمجھانے کے لیے ہے، جبکہ حقیقت ایسے نہیں۔ کیوں کہ ایک قطرہ وہ سمندر کا جز ہوتا ہے، اور جز اس چیز کی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ گنتی میں آئے، چاہے خربوں سال لگ جائیں، وہ ایک نہ ایک دن آخری قطرہ اس کا گنتی میں آ جائے، تو وہ متناہی نہ رہا، وہ متناہی نہ رہا۔ لیکن اللہ کا علم ایسا ہے جس کا جز نہیں ہے، جس کا جز نہیں ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، وہ لا متناہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب اللہ کا علم یہ ہے جو ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، حقیقی ہے، تو مخلوق کا علم وہ ہے جو ان خصوصیات سے الگ ہے۔ یہ صرف اللہ کا علم ہے، مخلوق کا علم تو اللہ نے عطا فرمایا ہے اور وہ متناہی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے وہ عطائی ہے، جتنا اللہ نے کسی کو چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ چاہے تو ساری مخلوق کا علم عطا فرمائے اپنے نبی کو، اور چاہے تو اللہ جتنا ارادہ فرمائے اتنا عطا فرما دے۔ یہ نہ کوئی شرک ہے نہ کوئی کفر ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمانے والا ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس عطا کو پانے والے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک سے دلائل پیش کریں گے علم غیب کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو علم غیب عطا فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام سے پہلے نبی جن کی بعثت ہوئی وہی حضرت آدم نبی علیہ السلام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کی۔ یہ سارا واقعہ ہے، اللہ نے ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ان کو وہ تمام جن سے دکھا دی جن کو پیدا کیا ہے اور جو پیدا کی جائیں گی، ان کا نام یعنی گھوڑا، اونٹ کا نام کیا ہے، فلاں چیز ہے اس کا نام کیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، یہاں تک کہ پیالی اور چلو کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ اور یہ بھی کہ تمام زبانوں کے اندر ہر چیز جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، تمام چیزوں، اوزاروں وغیروں کے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر قائد، قواعد، ہنر، مشینری جو جدید دور میں آنے والی ہے، تمام اشیاء کے نام حضرت آدم نبی علیہ السلام کو ہر زبان میں سکھا دیے تھے۔ دوسری آیہ مبارکہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں، تم پر شاہد ہیں۔ تفسیر عزیزی میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہوں کو اور تمہارے ایمانی درجات کو اور تمہارے نیک و بد اعمال اور تمہارے
اخلاص و نفاق کو پہچانتے ہیں، لہذا ان کی گواہی دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اندر چھپے ہوئے اعمال کے درجات کو بھی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی میں ہے، تفسیر روح البیان میں ہے، تفسیر خازن اور تفسیر مدارک کے اندر موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکوں کی نیکیوں کو جانتے ہیں اور بدوں کی بدیوں کو جانتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت نوح نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے بارے میں جان لیا تھا کہ اگر یہ زندہ رہے کافر میری قوم والے تو ان کی نسلیں جو ہیں ان میں اولاد کیسے پیدا ہوگی۔ وَلَا تَجِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام جان گئے کہ یہ جو گبرو جوان لڑکا بننے والا ہے جوانی کے بالکل قریب ہے، جس کو آپ نے تھپڑ لگا کر مار دیا تھا، آپ جانتے تھے کہ ان کے والدین اچھے ہیں لیکن قریب ہے کہ یہ ان دونوں کو گمراہ کر دے، اس لیے اس کو مار دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے والدین کو اس سے صالح اچھا نیک بیٹا عطا فرمائے۔ آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر نگہبان بنا کر لائیں گے، گواہ بنا کر لائیں گے، شہید شاہد بنا کر لائیں گے۔ اور شاہد وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے اعمال کو جانتا ہے، اسی لیے وہ اس پر گواہی دے سکتا ہے۔ تفسیر نیشا پوری میں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تمام روحوں اور دلوں اور نفسوں کو دیکھنے والی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے چیز پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اسی طرح تفسیر مدارک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں مومنوں پر ان کے ایمان کے، کافروں پر ان کے کفر کے، اور منافقوں پر ان کے نفاق کے۔ اور یہ قلبی معاملہ ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور میں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی تمام لوگ، چاہے وہ کافر ہیں ایمان والے ہیں چاہے منافق ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت سے ملاحظہ ہو رہے ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اے عام لوگوں اللہ کی یہ شان نہیں ہے تمہیں غیب پر اطلاع فرما دی، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، پھر ان کو غیب پر اطلاع فرماتا ہے۔ تفسیر بیضاوی شریف میں ہے کہ اس کفر و ایمان پر جو کہ دلوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی پیغمبری کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، بس اس کی طرف وحی فرماتا ہے اور بعض غیوب کی ان کو خبر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یا ان کے لیے ایسے دلائل قائم فرماتا ہے جو غیب پر راہبری کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے، ایسے ہی تفسیر خازن شریف میں ہے، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، بس ان کو خبردار کرتا ہے بعض علم غیب پر۔ اگلی آیہ کریمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو سکھا دیا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، یعنی جو کچھ آپ ماضی میں نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ علم بھی آپ کو عطا فرمایا۔ اب قرآن کی جو شاندار بہترین ڈکشنری ہے وہ کہا جاتا ہے تفسیر جلالین شریف کو، اب ذرا اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیں فرمایا اسی آیہ کریمہ کے تحت اللہ نے آپ پر قرآن اتارا اور حکمت اتاری اور آپ کو ان کے بھیدوں پر مطلع فرمایا،
اور ان کی حقیقتوں پر واقف کیا، یعنی شریعت کے احکام اور دین کی باتیں سکھائیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ کو علم غیب نے وہ باتیں سکھائیں جو آپ نہ جانتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو چھپی چیزیں سکھائیں اور دلوں کے راز پر مطلع فرمایا، اور منافقین کے مکر و فریب آپ کو بتا دیے، دین اور شریعت کے امور سکھائے اور چھپی ہوئی باتیں دلوں کے راز بتائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں عبارت پڑھ رہا تھا تفسیر کبیر کی، تفسیر خازن کی، تفسیر مدارک کی، یعنی مومنوں کے ایمان کو، کافروں کے کفر کو، اور منافقوں کے نفاق کو اور دل کے بھیدوں سے خبردار فرمایا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ جلالین شریف کا ذرا مطالعہ کرتے ہیں مختصراً ایک جملے کے اندر، فرمایا اے من الاحکام والغیب، یعنی احکام کا علم عطا فرمایا اور علم غیب آپ کو عطا فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اگلی آیہ کریمہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، یعنی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو قرآن سے باہر ہو، ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ اور فرمایا ان القرآن مشتمل علی جمیع الاحوال، یہ تفسیر خازن ہے، قرآن کریم تمام حالات پر مشتمل ہے، ایسی جامع کتاب ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور ہر تر چیز کا بیان اس قرآن میں موجود ہے، یا فرمایا گیا کہ لوح محفوظ میں موجود ہے ہر خشک اور تر چیز کا بیان۔ اور فرمایا قرآن پاک نے دوسری جگہ پر کہ کتاب مبین، کتاب مبین کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس میری طرف سے ایک نور آیا ذات محمد مصطفیٰ، اور کتاب مبین آئی یعنی قرآن۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے کتاب مبین اس قرآن کو کہا گیا ہے، اس قرآن کو فرمایا ہے، اس قرآن کو کہا ہے۔ تو لہٰذا یہ تفسیر بھی ہے قرآن کی قرآن سے کہ جس کتاب میں موجود ہے تفصیل، جس کتاب میں ہر چیز موجود ہے، یعنی ہر خشک اور تر چیز موجود ہے، وہ کتاب مبین ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے، یا یہ کہا گیا کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے اس قرآن کے اندر، ہر چیز کا روشن بیان ہے اس قرآن کے اندر۔ کہا گیا کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ سرایوں کا، یہ جو سرائے ہوتے ہیں جہاں پر مسافر آ کر سامان رکھتے ہیں، تو اس کتاب قرآن پاک کے اندر ذکر کہاں ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہ ہو اور تمہارا وہاں سامان ہو۔ تو یہ سرایوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، نازل فرما دیا ہے۔ تو ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل فرمایا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں اگلی آیہ کریمہ ارشاد فرمایا وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ
لوہے محفوظ کے اندر ہر خشک و تر چیز کا بیان موجود ہے، بلکہ اس طرح صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے لوہے محفوظ میں ہر ذی روح چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، وہ کفر پر مرے گا، وہ ایمان پر مرے گا، شقی ہے، وہ سعید ہے، جیسا بھی ہے، ہر چیز اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ وہ لوح محفوظ جو اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مجید اس کتاب سے بھی بڑی کتاب ہے۔ کیوں کہ جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ اجمال ہے اس قرآن کے سامنے، اور اس اجمال کی تفصیل جو ہے وہ میرا قرآن کر رہا ہے جو میں نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ یہ کوئی بناوٹ کی بات نہیں ہے، ما کان حدیثا یفترا، یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو جھوٹا گڑ لیا ہو، اکٹھا کر لیا ہو، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء، بلکہ یہ کیا کتاب ہے؟ اپنے سے پہلے کلاموں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ہر چیز کا مفصل بیان اس میں موجود ہے، یعنی یہ مفصل ہے، تفصیل بیان کرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز کا بیان اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم البیان، ما کان وما یکون کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اب تفاسیر کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے، تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر حسینی میں یہ موجود ہے، خلق الانسان اے محمدن علیہ الصلوۃ والسلام، کہ انسان کو پیدا کیا، اس سے مراد محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ وعلمہ البیان، یعنی بیان ما کان وما یکون، یعنی ساری اگلی پچھلی باتوں کا بیان محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو سکھا دیا۔ یہ ہے اس کا معنی جو مفسرین کرام نے کیا ہے، اور تفسیر خازن میں ہے یعنی بیان ما کان وما یکون، یعنی ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، ہر چیز کا بیان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا، عطا فرما دیا۔ یہ تفسیر خازن ہے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں ہے، اسی طرح تفسیر مدارک میں ہے، تفسیر حسینی میں ہے، اور پھر اگلی آیہ کریمہ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ رحمان، وہ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ رب ذوالجلال والاکرام، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، یعنی کسی کو علم غیب عطا نہیں فرماتا، فرماتا ہے تو اپنے ان رسولوں کو جن کو اللہ پسند فرماتا ہے انہی علم غیب عطا فرماتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر عزیزی کے اندر جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے نے لکھی ہے، یہی ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا، آپ ان پسندیدہ رسولوں کے سرتاج ہیں۔ جب رسولوں کو عطا فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو سید المرسلین ہیں اور امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اگلی آیہ مبارکہ وما هو علی الغیب بضنین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخل نہیں فرماتے، بخیل نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس دولت ہو
لیکن وہ تقسیم نہ کرنا چاہتا ہو، کسی کو دولت نہ دینا چاہتا ہو، اس کے مد مقابل کون ہوتا ہے؟ جو سخی ہوتا ہے۔ بخیل کی ذات جو ہے، متضاد جو ہے، وہ سخی ہے، کریم سخی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خزانوں کا ہونا لازم ہے۔ اگر وہ خود کنگال ہے، سخی ہوا، تو یہاں پر بخیل کی ذات میں نہیں آئے گا، بخیل کے تضاد میں نہیں آئے گا، مفہوم مخالف یہ نہیں بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہا ہے کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخل نہیں فرماتا، کنجوسی نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سخاوت کرتا ہے، غیب کے خزانے لوٹاتا، غیب عطا فرماتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے غیب کے خزانے ہوں گے، تبھی تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت فرما رہے ہیں، اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، میرا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے پر بخل نہیں فرماتا ہے، کنجوسی نہیں فرماتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے شان و عظمت میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یعنی خضر علیہ السلام کو وہ علم سکھایا جو ہمارے ساتھ خاص ہے، یعنی ہم نے خاص آدمیوں کے لیے وہ علم رکھا ہے اپنے محبوب بندوں میں سے، وہ علم عطا فرمایا، بغیر ہمارے بتائے کوئی نہیں جانتا۔ اگلی آیہ کریمہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر علیہ السلام کو اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ بیضاوی شریف میں موجود ہے کہ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو وہ علم سکھائے جو ہمارے ساتھ خاص ہیں، بغیر ہمارے بتائے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، یعنی کسبی طور پر تو کوئی علم جان لیتا ہے جو راستے ہم نے لوگوں کے لیے ہموار کیے ہیں، لیکن یہ وہ خاص علم ہے جو ہمارے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ، اور وہ علم غیب ہے، یعنی ہم نے غیب کی باتیں، غیب کا علم خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی لیے خضر علیہ السلام جانتے تھے اس کشتی کو بادشاہ نے ہتھیار لینا ہے، اس لیے اس کو عیب دار کر دیا۔ خضر علیہ السلام جانتے تھے یہ لڑکا جو بڑا خوبصورت ہے، اس کے والدین بڑے صالح ہیں، تو یہ لڑکا اپنے والدین کو بھی گمراہ کر دے گا، اس لیے اس لڑکے کو مار دیا۔ خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ اس میں سے خزانہ نکل آئے گا جو نیچے بنیاد کے اندر چھپا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں یتیموں کا مال ہڑپ کر جائیں گے۔ اور خضر علیہ السلام کو یہ بھی معلوم تھا 2 یتیم جن کی یہ دیوار ہے جس کو آپ نے سیدھا فرمایا تھا، ان کے آبا و اجداد میں اللہ کا ولی گزرا ہے۔ یہ علم حضرت خضر علیہ السلام کا، اس میں تو صرف چند باتیں تھیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح تفسیر مدارک کے اندر ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو غیب کی خبریں دی، اور کہا گیا ہے کہ علم لدنی وہ ہوتا ہے جو بندے کو الہام کے طریقے پر حاصل ہوتا ہے، حواس خمسہ سے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگلی آیہ کریمہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی۔ اب میں ایک ایک تفسیر کر کے تو نہیں پڑھ سکتا، جیسے یہ تفسیر خازن شریف ہے، تفسیر مدارک ہے، تفسیر روح البیان ہے، تو ان تفاسیر کے اندر یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صخرہ پر کھڑا فرمایا اور ان کے لیے آسمان کھول دیے، یہاں تک کہ انہوں نے عرش و کرسی اور جو کچھ آسمانوں میں ہے دیکھ لیا، اور آپ کے لیے زمین کھولی گئی یہاں تک کہ انہوں نے زمینوں کی نیچی زمین اور ان عجائبات کو دیکھ لیا جو زمینوں میں ہیں، یعنی کوئی چیز بھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چھپی ہوئی نہیں تھی، بلکہ تمام کچھ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العزت نے ظاہر فرما دیا۔ تو یہ تو علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ علم تو خضر علیہ السلام کا ہے، یہ علم تو یعقوب علیہ السلام کا ہے، یوسف علیہ السلام کا ہے، اور یہ تو میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے علم میں سے چند قطرے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کی تلاش کرو،
اور یوسف کے بھائیوں کی تلاش کرو، اپنے دوسرے بیٹوں سے فرمایا، یعنی بنیامین کی اور جو یہودا تھا اس کی بھی تلاش کرو، اور یوسف علیہ السلام کو بھی ڈھونڈ لو، قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان سب کو ملا دے۔ یہ قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے اس بار گئے ہیں تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پا لیا، کیونکہ والد ماجد نے خوشخبری سنا دی تھی کہ یوسف کی جا کر تلاش کرو، یوسف کو ڈھونڈو، محسوس کرو میرا یوسف وہیں پر ہے مصر کے اندر۔ جب اس بار گئے ہیں تو ان کو پا لیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پر سے قبیص کو بھیجا تو قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والد ماجد نے فرمایا، آج میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اولاد نے کہا، پوتوں نے پوتیوں نے، کہ آپ تو ان کی محبت میں کھو گئے ہیں، کہاں یوسف آئے گا، 40 سال ہو گئے ہیں۔ جب قمیص آئی وہ آپ کی آنکھوں پر پھیری گئی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی، تو آپ نے فرمایا، اے میری اولاد معافیاں مانگ رہی ہے، تو آپ فرما رہے ہیں، اے میری اولاد، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اللہ کی جناب سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے ہو۔ یعنی یہی تو علم غیب ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا، لیکن صرف بات کیا تھی کہ اس کو چھپائے رکھنا ہے، ورنہ یوسف علیہ السلام کے تمام احوال جو ہیں وہ تو پہلی آیتوں کے اندر ہی موجود ہیں، جو خواب انہوں نے بیان کیا تھا، اور پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ اللہ تجھے اس شان سے نوازے گا، تو وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ وہ بادشاہت تو ملنی تھی، وہ تو یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی پتا تھا، معلوم تھا۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ نبوت ملنی تھی، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ نبوت سے مراد بعثت ہونی تھی، اعلان نبوت فرمانا تھا۔ بہرحال حضرت یوسف نبی علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ۔ سبحان اللہ۔ اس کی تفسیر میں روح البیان، کبیر، خازن اور دیگر تفاسیر میں ہے کہ تمہیں کھانے کے گزشتہ آئندہ کے حالات بتا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علم غیب ہے، یہ دنیاوی علم نہیں ہے، یہ سائنس کا علم نہیں ہے میرے دوستو، یہ کوئی کسبی علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو خاص اللہ رب العزت کی جانب سے آتا ہے اور اپنے نبیوں کو عطا ہوتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات۔ اور فرمایا، بتا سکتا ہوں کہ غلہ کہاں سے آیا اور کہاں جائے گا۔ اور تفسیر کبیر میں تو فرمایا کہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ یہ کھانا نفع دے گا یا نقصان دے گا۔ یہ چیزیں وہی بتا سکتا ہے جو ہر ذرہ کی خبر رکھتا ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں علوم سے نوازا ہو۔ اور فرمایا، پھر فرماتے ہیں یوسف نبی علیہ السلام، ذالکما مما علمنی ربی، یہ نہ سمجھنا کہ صرف اتنا ہی علم ہے میرے پاس، نہیں، جو علم کے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں، یہ تو صرف ان خزانوں میں سے بعض علم ہے جس کا اظہار میں تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی علوم مبارک، ان کا علم غیب۔ ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو کچھ جمع کرتے ہو، یعنی چھپا کر آتے ہو اپنے گھروں میں تمہیں ان کی بھی خبر دیتا ہوں۔ کوئی مرغا کھا کے آیا، کوئی مچھلی کھا کے آیا، کوئی ساگ کھا کے آیا، کوئی کھجور کھا کے آیا، کیا کیا جمع کر کے رکھائے ہو، میں ہر چیز تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ علم غیب ہی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو انبیاء علیہ السلام بھی سارے لوگوں کو نہیں منا سکے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے، اور خاص طور پر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، قرآن عطا فرمایا۔ اور جب قرآن سارا میرے نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں جمع ہو گیا، رحمان سکھانے والا ہے، قرآن نصاب ہے، اور قرآن وہ قرآن ہے جس میں ہر خشک اور تر چیز کا بیان، بلکہ اس کتاب کی بھی تفصیل جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اب وہ غواص کون ہے؟
وہ سمندروں میں غوطہ زنی کرنے والا کون ہے؟ جتنا بڑا غوطہ زنی کرنے والا ہوگا اتنی ہی مونگے لال جواہرات روحانی جو ہیں علوم کے خزانے اس قرآن سے نکالے گا۔ اور مختلف طبقات، چاہے سائنس کے طبقات آپ دیکھ لیں، وہ قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ قرآن سے نکال رہے ہیں۔ یہ ہے وہ قرآن جو اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور اس سارے قرآن کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے، تفسیر بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دی۔ اس کے بعد میرا خیال کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب پر تان کرے اور کہیں کہ دیکھیں جی یہ تو شرک ہے۔ ہم نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، سرمدی ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، اس کو فنا نہیں، اور مخلوق کا علم تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جتنا چاہا عطا فرما دیا۔ تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ کا علم اور ہے، مخلوق کا علم اور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔